بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے۔ اسی مناسبت سے چند احوال سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیان کرنے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عدل و انصاف میں ایسی شخصیت ہیں، اپنے تو اپنے رہ گئے، بیگانے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے انصاف کی تعریف کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ نبوت چل رہا تھا، نبوت سے پہلے آپ کو صادق و امین کہا جاتا تھا۔ نبوت کے بعد آپ سے یہ لقب ہٹا کر آپ کو معاذ اللہ جادوگر، دیوانہ، مجنون، ساحر کہا گیا۔ یہ برپا چل رہا تھا، یہ نظام چل رہا تھا۔ اس وقت کفار جو تھے دو گروپوں میں بانٹ چکے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام ان شخصیات میں آتا تھا جو مکہ معظمہ میں بڑے اچھے انسان سمجھے جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان سنا تو دل میں ارادہ کیا کہ معاذ اللہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دو گروہوں میں بانٹ دیا ہے، کیوں نہ انہوں نے جو نیا دین پیدا کیا ہے اس دین کو ختم کر دیا جائے، یعنی ان کو ختم کر دیا جائے۔ اسی ارادے کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی زمین تنگ کر دی گئی تھی کہ مکہ پاک میں حرم شریف میں آپ کو نماز نہیں پڑھنی دی جاتی تھی اور چھپ کر آپ عبادت کرتے تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں عبادت کرتے تھے، تو حضرت عمر اپنی ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں۔ ننگی تلوار لیے ہوئے جب جا رہے ہیں، کسی نے بنو زہرہ کا ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک آدمی نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے انسانیت کو دو گروہوں میں بانٹ دیا ہے۔ تو اس نے کہا بنو زہرہ کے شخص نے کہ اگر تم ان کو ختم کرو گے کیا تمہیں بنو زہرہ کچھ نہیں کریں گے؟ اس کام کو کرنے سے پہلے ذرا اپنے گھر میں جھانکو۔ تمہارے گھر میں تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ان کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ تو حضرت عمر جب گھر جاتے ہیں، قرآن کی آواز سنی، غصہ آ گیا کہ جس چیز کو میں مٹانا چاہتا ہوں وہ میرے گھر میں شروع ہو چکی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت خباب بن ارت چھپ گئے۔ ان کی بہنوئی نے جب دروازہ کھولا تو فرمایا کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ غصے میں آ کے اپنے بہنوئی کو زمین سے اٹھا کر پٹک مارا، اوپر اٹھا کر زمین پر پٹک مارا، اور بہن جب چھڑانے کے لیے آئی تو غصے سے ان کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا، حتیٰ کہ ان کے منہ مبارک سے خون نکلنے لگا۔ آخر کار جب خون کو دیکھا حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اور ان کی بہن نے کہا عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا میں نے دودھ پیا ہے، میرے دل سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہیں نکال سکتا۔ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ تو ان کی بہن نے کہا عمر وہ اعلیٰ افضل کتاب ہے، اس کو بغیر پاکیزگی کے نہیں چھوا جاتا، لا یمسہ الا المطہرون۔ پہلے غسل کرو، وضو کرو، پھر اس کتاب کو پڑھو۔ غسل کیا، کتاب کو پڑھا، سورۃ طٰہٰ کی پہلی آیات پڑھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ یہ آیتیں سنی، 5 آیتیں پہلی۔ حضرت عمر فاروق کا غصہ جاتا رہا اور آپ تحمل مزاجی میں آ گئے۔ فرمایا
جب یہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھی تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ چھپے ہوئے تھے، وہ بھی باہر آ گئے اور انہوں نے کہا عمر مجھے کہنے لگے مجھے بھی یہ کلام پاک پڑھاؤ۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہیں پڑھو۔ حضرت عمر ننگی تلوار لیے ہوئے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہیں۔ حمزہ بن عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَمْزَةُ أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ، اور انہوں نے کہا اگر عمر غلط ارادے سے آیا ہے تو میری ننگی تلوار اس کا مقابلہ، اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی ہوئی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او عمر بن ہشام، یا اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما جو تجھے زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ دعا جو ہے قبول فرمائی۔ بیٹھے رہے، وحی کے اثار ختم ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کب اسلام لاؤ گے؟ اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آپ اس کمرے میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر نے اسلام لائے تو صحابہ کرام نے اتنی زور سے بلند نعرہ لگایا کہ جو مشرک بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی اس نعرے کی آواز سنی۔ حضرت عمر نے پوچھا یہاں کیوں عبادت کرتے ہو؟ بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے، وہاں عبادت کرو۔ فرمایا مجھے یہاں جو ہے تنگ کیا جاتا ہے، مجھے وہاں جو ہے نہیں جانے دیا جاتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا آج میں چلتا ہوں۔ تو آپ نے اس وقت آپ کی عمر 36 سال تھی جب آپ اسلام لائے۔ بعض کہتے ہیں کہ 26 سال تھی، بعض کہتے ہیں 32 سال۔ خیر آپ نے دو گروہ بنائے، ایک کا سرپرست حضرت حمزہ کو بنایا اور ایک کا سرپرست حضرت عمر فاروق کو، اور جا کر بیت اللہ شریف میں نماز ادا کی گئی اور دوسرے ذکر و اذکار کیے گئے۔ تو آپ کی اسلامی سلطنت انصاف بہت واضح تھا۔ آگے انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔